میں سید محسن رضا نقوی صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ محسن رضا نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب مقرر، عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پروقار تقریب، اہم شخصیات کی شرکت۔ محسن نقوی کی تقرری کا فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کے زیر صدارت اجلاس میں ہوا۔ شرکاء کا حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے تجویز کیے گئے ناموں پر تفصیلی غور۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی صحافت کا بڑا نام، امریکہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ، CNN سے وابستہ رہے۔ افغانستان میں وار آن ٹیرر کے دوران جاندار رپورٹنگ سے عالمی سطح پر نام کمایا۔ 2009 میں لوکل میڈیا چینل سٹی 42 کی بنیاد رکھی۔ آج 6 نیوز چینل اور ایک اخبار چلا رہے ہیں۔ محسن نقوی سیاسی حلقوں میں بھی مقبول۔ پنجاب میں مسلسل تیسری بار اپوزیشن کا نامزد امیدوار نگران وزیر اعلیٰ مقرر۔ 2013 اور 2018 میں بھی صحافیوں کو ہی عہدہ ملا۔ نجم سیٹھی اور حسن عسکری نے احسن طریقے سے ذمہ داری نبھائی۔ محسن رضا نقوی صحافت سے تعلق رکھنے والی تیسری شخصیت، تقرر آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا حلف اٹھانے کے بعد پہلا بڑا فیصلہ، وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول لینے سے انکار۔ گورنر ہاؤس سے اپنی گاڑی پر روانہ، داتا دربار حاضری۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے الیکشن کمیشن کو بھجوائے گئے ناموں میں سے محسن نقوی بہترین انتخاب۔ انہوں نے کبھی الیکشن لڑا، نہ ہی کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ رہے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ آصف زرداری کی جانب سے تقرری کا خیر مقدم۔ تحریک انصاف کا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا تقرر چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان نے قانونی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی۔ PMLN کی اپنے امپائرز منتخب کرنے کی تاریخ ہے، لیکن PCP کی جانب سے PTI مخالف کی تقرری ناقابل یقین ہے۔ عمران خان کا ٹویٹ۔ الیکشن کمیشن نے خود کو PDM کی B ٹیم ثابت کر دیا۔ فواد چودھری کا رد عمل، تقرری آئین سے مذاق کے مترادف ہے۔ تحریک انصاف اقدام کو بھی قانونی طور پر چیلنج کرے گی اور عوامی احتجاج بھی۔ اسد عمر کا ٹویٹ، انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی کی بنیاد رکھ دی گئی، فاروق حبیب کا الزام۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری کا معاملہ، چودھری پرویز الہی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ متنازعہ قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ محسن نقوی دو نکاتی ایجنڈے پر آئے ہیں۔ پہلا، کم از کم 1 سال کے لیے مدت میں توسیع۔ دوسرا، PTI چودھری پرویز الہی اور چودھری وجاہت حسین خاندانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ مونس الہی کا ٹویٹ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نگران حکومتوں کے لیے گائیڈ لائنز جاری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تقرر اور تبادلے الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہوں گے۔ نگران حکومتیں الیکشن کے انعقاد میں معاونت کریں گی۔ دونوں صوبوں میں بھرتیوں، نئی ترقیاتی اسکیموں کے اعلان پر پابندی۔ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز منجمد۔ سابق وزرائے اعلیٰ، وزراء، مشیروں سے سرکاری رہائش گاہیں خالی۔ سرکاری گاڑیاں واپس لی جائیں گی۔ نگران حکومتیں صرف روزمرہ کے امور نمٹا سکیں گی۔ نگران وزرائے اعلیٰ اور صوبائی وزراء 3 روز میں اپنے خاندان کے مالی گوشوارے جمع کرائیں گے۔
عمران خان احتساب کے نام پر نواز شریف کو ہٹانے اور نون لیگ کو نشانہ بنانے کی سازش کا حصہ تھے۔ پی ٹی آئی چیئرمین 2013 سے انتشار اور افراتفری کے ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے منفی پروپیگنڈے نے سیاست کو بدنام، معاشرے کو تقسیم اور ریاستی اداروں کو کمزور کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ۔ کوئی موضوعاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی، اس کو درست کرنا ہوگا اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوچستان کے آج مسائل ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں۔ سیاسی کشمکش ملکی مسائل کی سب سے بڑی وجہ، مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو استحکام کی جانب لے جانا ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس۔ بلوچستان کے مسائل بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، لشکری رئیسانی کا اعادہ۔ معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے، اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے، تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے، یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر۔ 4 ماہ تک کچھ فیصلے نہ ہونے کے سبب معیشت کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کا قرضہ بڑھ کر 51,000 ارب تک پہنچ گیا۔ رقم سہولتوں کے بجائے قرضوں کی ادائیگی پر خرچ ہو رہی ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ جاری، عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی میڈیا ٹاک۔ حکمران اقتدار کو طول دینے کے لیے ہیلوں بہانوں میں مصروف، ناکام نظام کو بچانے کے لیے غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی بھی مخصوص ایجنڈے پر عمل پیرا۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے شفاف الیکشن کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی کا اتحادی حکومت پر لٹیروں کو کلین چٹ دینے کا الزام۔ ایک پارٹی میں بھی جمہوریت نہیں ہے، یہ لمیٹڈ کمپنیاں ہے کہ کس طرح اس مفاد پرست ٹولے نے اپنے شہزادوں کو، اپنے اولاد کو تمہارے اوپر مسلط کیا۔ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ یا پیپلز پارٹی، تینوں میں کوئی فرق نہیں۔ نام نہاد لیڈروں نے اپنی نئی نسل کو قوم پر مسلط کر دیا۔ اسی ٹولے نے ملک IMF کے حوالے کیا۔ یہ سیاسی پارٹیاں نہیں، لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ سراج الحق کا راولپنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ سندھ میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی الیکشن متنازع، ابھی تک نتائج ہی مکمل نہیں ہوئے۔ صوبائی حکومت کو کوئی روکنے والا نہیں۔ ماضی میں ثبوت ملنے کے باوجود درست مردم شماری نہیں کی گئی۔ انصاف کے لیے بہت انتظار کر چکے، ہر دروازہ بھی کھٹکھٹا لیا۔ اب عوامی فیصلے ہوں گے۔ MQM رہنماؤں کی میڈیا ٹاک۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا ہو جائے اور تمام جماعتیں آن بورڈ آ جائیں، اور پھر اس میں جس کا مینڈیٹ ہو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ جماعت اسلامی کا کلیم یہ ہے کہ ہم نمبر 1 پارٹی ہیں، ہمارے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ ہمیں ووٹ بھی زیادہ ملے ہیں، تقریباً ڈبل ووٹ ملے ہیں، اور سیٹیں بھی ہماری زیادہ ہیں، تو ہمارا میئر بننا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کنسنس پیدا ہو، پیپل پارٹی، PMLN اور جماعت اسلامی مل کے کریں، یہ آپ کو سرپرائز جلدی ملے۔ PTI اب اس پر خدا بے لفظ نہیں بولتا، اس پر کوئی بھروسہ نہیں۔ کچھ لوگ بلدیاتی الیکشن ملتوی کرانا چاہتے تھے، بڑی مشکل سے انعقاد ممکن ہوا۔ کراچی کی ترقی کے لیے سب مل کر کام کریں، شہر میں جس کا مینڈیٹ ہے اسے تسلیم کیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا DROs کے زیر نگرانی ووٹوں کی دوبارہ گنتی مسترد کرنے کا اعلان۔ جماعت اسلامی کے ووٹ اور سیٹیں زیادہ،
मेयर भी इन्हीं का होना चाहिए। कोशिश है मिलकर काम करें। तहरीक इंसाफ पर एतबार नहीं किया जा सकता। नून लीग के सूबाई सदर शाह मोहम्मद का जल्द सरप्राइज देने का इंदिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान पर हमले की तहकीकात करने वाली JIT तब्दील। महकमा दाखिला ने टीम के सरबराह से इख्तिलाफात रखने वाले अरकान फारिग कर दिए। गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए मेंबरान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। वादी लीपा, वादी नीलम और दीगर मकामात पर राबिता सड़कें बंद। ज़ियारत में पारा -9, हमजा में -7, स्कर्दू में -6 और कल्लात में -5 डिग्री तक गिर गया।